والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہے تھے۔ ابھی جو آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں وہ بری صحبت کے وبال کے بارے میں ہے اور ممانعت کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جا بجا کفار سے دوستی سے بھی منع فرمایا اور برے لوگوں کی جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں صحبت اختیار کرنے سے بھی ممانعت ارشاد فرمائی ہے۔ تو میں نے کفار سے دوستی کی ممانعت پر بہت کافی پروگرام یہاں پر کیے تھے اور یقیناً آپ نے ملاحظہ بھی فرمائے ہوں گے۔ نہ دیکھ سکیں ہوں تو یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ لیجیے گا، وہاں انشاءاللہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اور اب جو ہم بیان کر رہے تھے ایک بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، اس پر میں نے تفصیلی کلام کیا۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مصاحبت اختیار کرنا، اور مصاحبت کا مطلب ہوتا ہے اس کا ساتھی بن جانا، اس کے پاس وقت گزارنا، چاہے وہ دوست نہ ہو۔ جیسے ہم آفس میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی وغیرہ میں، کالج میں، اسکول میں ہوتے ہیں، یا محلے میں ہم جا کر گیٹ ٹوگیدر کبھی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، روزانہ دوست آ کے بیٹھتے ہیں، تو ان میں بعض تو دوست ہوتے ہیں اور بعض ایسی ہوتے ہیں بس ہائے ہیلو ہوتی ہے، جان پہچان تھوڑی بہت ہوتی ہے، تو ہم بعض اوقات محسوس نہیں کر پاتے، لیکن جب ہم کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہماری طبیعت اس کا اثر قبول کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھا شخص ہوتا ہے تو اچھا اثر قبول ہوتا ہے، اگر برا شخص ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے اخلاق میں، ہماری سوچ میں، فکر میں، عادات میں، اطوار میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان محسوس نہیں کر پاتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بسا اوقات وہ اس اصل سبب تک نہیں پہنچ پاتا اور وہ اپنے اندر بہت زیادہ چینج، بہت زیادہ تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے کول مائنڈ تھے لیکن پھر چڑچڑے ہو گئے، بد دماغ ہو گئے، بار بار باتوں پہ غصہ آنے لگا، اور نہ صرف غصہ آنے لگا بلکہ اس کا اظہار بھی کرنے لگے، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، ہاتھا پائی تک بھی نوبت پہنچ گئی۔ تو وہ ذرا سا غور کریں، اس قسم کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی بات پر ہائپر ہو کر اور اپنی زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں، اور جو گالی زبان پر آئی، الٹی سیدھی بات آئی، وہ زبان سے نکال دیتے ہیں، تو وہی پھر آہستہ آہستہ چیز آ جاتی ہے۔ ایسے اگر کوئی شخص ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو کچھ عرصے بعد اپنے ماں باپ سے بھی بدتمیزی ہماری زبان سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارے افعال و اعمال ایسے ہو جائیں گے کہ جس سے والدین کے سلسلے میں تحقیر کا پہلو نکلے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غور و تفکر کریں اور بری صحبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں آیات ذکر کی ان سے بھی اشارہ مل رہا ہے، اور ابھی میں کافی طویل آیات سورہ توبہ کی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، خصوصاً جب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو شروع میں وہاں پہ یہود تھے، پھر بعد میں ان کو سب کو جلا وطن کیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، اور کچھ مشرکین بھی تھے، وہ ظاہری طور پر اسلام لے آئے تھے، یعنی انہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا، وہ منافقانہ طریقے سے نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، بعض اوقات جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، لیکن حقیقت میں اور اصلاً اور باطنی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو وہ تھے منافق اعتقادی، اسے کہتے ہیں منافق اعتقادی، جو اعتقاد کے اعتبار سے منافقت اختیار کرے کہ ظاہر اس کا مسلمان کا ہو اور باطن میں کفر چھپائے، تو اسے کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ تو ان آیات کریمہ میں اور پہلے والی میں بھی آپ غور کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوم، کافر قوم، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے تک سے منع فرمایا، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اگر کوئی شخص خراب عادات میں مبتلا ہو تو اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کو اپنے سے دور رکھے، اس کے قریب نہ آئے، تاکہ اسے گناہ کا احساس ہو۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ یہ اسی وقت ہم کر سکیں گے جب ہم خود گناہ سے بچتے ہوں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پر ایک چیز واجب ہوتی ہے کہ ہم برے لوگوں کی صحبت سے بچیں
اور اگر کوئی برائی اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، مثلا شراب پیتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے یا گالیاں بکتا ہے اور نشہ وغیرہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اور الٹی سیدھی حرکتیں وہ کرتا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی صحبت سے دور ہوں۔ اگر ہم اس کے پاس رہیں گے، چاہے ہم وہ حرکتیں نہ کریں، لیکن ایسے شخص کے ساتھ رہنا بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے گناہوں پر ہم دل سے راضی رہتے ہیں، اس کے ان گناہوں پر، اور یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے۔ تو حکم شرع یہ ہے کہ اس سے کم از کم دور رہیں۔ اب اس میں یہ ایک شیطان ہمارے ذہن میں دلیل ڈال دیتا ہے یا عذر ڈال دیتا ہے کہ یار میں تو خود نہیں بچ پاتا ہوں، کیا میں اس سے دور رہ کر کیا فائدہ کیا نقصان۔ تو یہ غلط رویہ ہے اور غلط سوچ ہے۔ اگر مثال کے طور پر مجھے ایک بیماری ہے اور میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ بیماری آپ کو بھی لگ جائے گی۔ اب اس پر بحث نہیں ہے کہ بیماری اڑ کے لگتی ہے نہیں لگتی، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو کیا میں یہ کہوں گا کہ یار پہلے میں تو ایک بیماری میں مبتلا ہوں، کوئی بات نہیں، دوسری بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ میں کہوں گا یار ایک بیماری بھگتنا مشکل ہو رہا ہے، یہ دوسری لگ گئی تو کیا ہوگا، تو میں احتیاط کر لوں گا، کسی کی ہدایت پر عمل کر لوں گا۔ اسی طریقے سے ہم اگر کچھ خطاؤں میں مبتلا ہیں اور کسی اور کی صحبت میں رہ کر مزید خطاؤں میں مبتلا ہو سکتے ہوں، تو پھر ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم ہوگا۔ اور اگر کوئی پہلے ہی خطاؤں میں مبتلا نہیں ہے تو پھر اسے بدرجہ اولیٰ دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں دور ہوتے اور دل سے اس کی چیزوں کو، اس کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اس کی حرکات پہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ ترغیب دیتے ہیں اس کو، اور جس کو کہتے ہیں کہ چھیڑا چھاڑی کرنا، کہ ذرا چھیڑتے ہیں تو پھر جب وہ، جیسے بعض لوگوں کی گالیاں بکنے کی عادت ہوتی ہے تو لڑکے اس کو چھیڑتے ہیں، تھوڑا سا چڑھاتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، کوئی یہاں گرتا ہے کوئی وہاں گرتا ہے کہ چلو جی ہم نے تو سٹارٹ کر دیا۔ اور ایسے لوگ اپنی بیچارے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا کہ سب کے سب ہنس رہے ہیں، اور وہ الٹا اسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے بعض اوقات ہم اس کے گناہ سے راضی ہوتے ہیں، خود اس کو ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، تو گناہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں پر گناہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں موجود ہو اور دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں، اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو لیکن دل سے اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مجبوری کی کیفیت سرکار نے ایک حالت بیان فرمائی۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص ویگن میں سفر کر رہا ہے بس میں، اور ویگن بس میں اس نے کوئی فحش گانے لگا دیے ہیں، تو اب وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ گانوں کی آواز تو کانوں میں آ رہی ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بولتے ہیں چلا بھی اور چلا ایسے گانے، اب وہ بیچارہ منع کرے وہ باز بھی نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے جو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں موجود ہے اور دل میں اس کو برا جانے، تو اگر وہ دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو پھر یہ معاف رہے گا، انشاءاللہ یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ مجبوری کی صورت ہے، یہ نہیں ہے کہ جی ہم خود یہ عذر بنا لینے یار اٹھ کے جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے دوست، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آفس وغیرہ میں ہیں، کسی فیکٹری میں کسی ادارے کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، یا آپ محلے میں نکل کر جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور وہاں کوئی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اب آپ کلاس سے اٹھ کے تو جا نہیں سکتے، آپ آفس سے تو باہر نہیں نکل سکتے، جیسے کھانا کھا رہے ہیں اس میں مذاق مستیاں شروع کر دی، تو کم از کم یہ کرنا ہوگا کہ دل میں اس کو برا جانے۔ یہ گویا کہ آپ ان کی صحبت میں شریک نہیں ہو رہے، ان کے عمل میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر اٹھ کے جانا پاسبل ہو بالفرض تو آدمی وہاں سے چلا جائے، جیسے کینٹین وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اس طرح کے الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جائیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں سے اڑ جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس قسم کے بیچارہ کوئی شریف آدمی ہو تو یہ جو شرارتی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں اور مولوی کہہ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے اس کو چھیڑتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی میری داڑھی ہے یا نہیں ہے، میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، میرا سر ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ شرعی احکام کے مکلف تمام مسلمان ہیں، یاد رکھیں۔ اگر میری بالفرض کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے میری چونکہ داڑھی نہیں ہے تو میرے لیے بدنگاہی کرنا جائز ہو گیا، میرے لیے اب گالیاں بکنا بھی جائز، کیوں جی داڑھی نہیں ہے نا چہرے پہ، داڑھی رکھی ہوتی تو پھر میں گالی بکتا، بہت بری بات تھی۔ یہ غلط خیال ہے، انسان جتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے بچے، داڑھی نہ رکھنا ایک الگ ہے فعل،
گالیاں بکنا ایک الگ فعل ہے، بد نگاہی کرنا ایک الگ فعل ہے، بری سوچ کو جان بوجھ کے ذہن میں لانا ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کی وجہ سے ہم دوسرے کو بھی ہلکا سمجھنا شروع کر دیں۔ تو اگر بالفرض کوئی داڑھی والا بغیر داڑھی والا ہے اور وہ جھوٹ سے بچتا ہے اور کہتا ہے نہیں یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، تو اس کو یہ کہنا بھی غلط ہے یار تمہارے چہرے پہ داڑھی تو ہے نہیں اور سچ کے پیچھے لگے ہوئے ہو، پہلے داڑھی تو رکھو۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ داڑھی رکھنے والا ہی سچ بولے گا، باقی جو بغیر داڑھی والا اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارہ تھوڑا بہت کسی بھی لحاظ سے نیکی کے راستے پر آنے والا ہوتا ہے، یہ اس کو اس طریقے سے طنز کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک آپ اسلام کی ظاہری طور پہ نظر آنے والی بنیادی علامات کو اختیار نہیں کریں گے، آپ کا بقیہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ ایک آدمی ہے داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اور جھوٹ بول بول کے سودے بیچ رہا ہے، اور اسی مارکیٹ میں ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوا لڑکا بغیر داڑھی والا بیٹھ کر سچ بول کر اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر ایک بات یکساں ہے، یہ دونوں ہی گناہ گار ہیں، یہ داڑھی کی وجہ سے ہے، وہ جھوٹ کی وجہ سے ہے، اور ان میں ایک بات ایک میں اچھی ہے دوسرے میں بری ہے۔ اس کے پاس داڑھی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، یہ اس کے پاس اچھی بات ہے اور یہ اس کے پاس بری بات ہے، لیکن یہ سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کے پاس اچھی بات ہے، یہ اس کے پاس بری بات ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ نہیں داڑھی رکھ لیں اور سر پہ کوئی امامہ وغیرہ رکھ لیں تو بس پھر اس کے بعد تھوڑا بہت چل جاتا ہے، یہ غلط خیال ہے بالکل۔ داڑھی رکھنا اسلام میں مطلب علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض نے سنت موقدہ لکھا ہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ داڑھی رکھیں اس کے بعد پھر ہم بالکل ہر قسم کی پابندی اختیار کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسے فرد ہوں کہ جو الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث ہوں تو حکم شرع یہی ہے کہ ہم ان سے جہاں تک ہو سکے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس میں اپنے لیے بھی بہتری ہے کہ ہم برائی میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہماری نسلوں کے لیے بہتری ہے کہ وہ بھی ان کی صحبت میں رہ کر کسی برے کام میں مصروف عمل نہیں ہوں گے۔ اور اس میں یہ بالکل خیال نہ کیا جائے کہ اچھا پہلے میں تھوڑا سا خود تو نیک بن جاؤں، ورنہ اگر میں ایسا کوئی کام کروں گا تو وہ لوگ مجھے الٹا تانا دیں گے کہ بھئی بڑا مولوی بن رہا ہے، خود تو اپنی حرکتیں دیکھ لے۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان برائی میں پڑا ہوا ہو، لیکن بہرحال دوسری برائی سے بچنے کے لیے اس کو برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے سورہ توبہ میں، اب اس کا شان نزول میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ غزوہ تبوک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جو مطلب صحت مند تھے اور ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں تھا انہیں اس غزوے میں چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہٹے کٹے منافقین جو اس وقت کلمہ گو تھے، بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ ہے، وہ پیچھے رہ گئے جان بوجھ کر اور نہیں گئے ساتھ، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم اپنی جان کیوں خواہ مخواہ ضائع کریں۔ وہ معاذ اللہ کیونکہ وہ ایمان تو لائے نہیں تھے، تو ان کو اپنی اس سرکار کے ساتھ جا کر اپنی مقام شہادت حاصل کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے ہماری جان ضائع ہو جائے گی، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اب ان کے بارے میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اس سے آپ اندازہ کریں وہ منافقین کلمہ گو تھے بظاہر اور نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمانوں جیسا بالکل حلیہ اختیار کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود اپنی کچھ حرکتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، جی یہ تو نماز پڑھتا ہے، جی یہ تو مطلب مسلمان ہے، اور اسلام تو کہتا ہے جی ملاپ کرو، ملو اور دور نہ رہو، انتشار افتراق بنا ہے، یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحبت چھوڑ دیں، کسی کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ تو دیکھیے پھر قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے، اور میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اخلاقیات قرآن ہمیں سکھائے گا، آپ کی عقل نہیں سکھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں گے، نہ یہ کہ ہم اپنی عقل سے کوئی ضابطے قاعدے بنا کر معاذ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں، اس میں کیڑے نکالنا شروع کریں، اسے ناقص قرار دینے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے رسول، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف لوٹائے گا، یعنی وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، یہاں وہ مراد ہے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو تم سے اور وہ تم سے جہاد کی نکلنے کی اجازت مانگے،
یعنی یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اب جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آئیں گے بڑے مطلب پپو بن کر آئیں گے کہ یا رسول اللہ اگلے جہاد میں ہمیں ساتھ لے کر چلیں، ہم چلیں گے۔ تو اس طرح اپنے سابقہ غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُل، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے گا کہ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہو، یعنی اب تم جہاد پر میرے ساتھ نہیں نکل سکتے ہو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ یہ دیکھیں یہ ان کی خطا تھی کہ انہوں نے پہلے جہاد سے جان بوجھ کر جھوٹ بول کر پیچھے رہے، جی ہمارے ساتھ عذر ہے یہ، اور حقیقتاً عذر نہیں تھے۔ اب اگر وہ آ کر اجازت مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اجازت بھی مانگے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، تو اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے گا کہ میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو اور میرے کسی دشمن سے تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اور یوں فرمائیے گا کہ تم نے پہلی مرتبہ ہم سے پیچھے رہنا، پیچھے بیٹھے رہنا پسند کیا، یعنی غزوہ تبوک میں، تو فَاقْعُدُوا مع الخالفین، تو اب تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ مطلب رویہ اور ایک ادب، ایک حسن خلق، ایک اخلاق جو یعنی اخلاق حسنہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شدید نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو پھر بسا اوقات اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صحیح خالصتاً توبہ کر کر اپنے اعمال کی اصلاح نہ کر لے۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ نکاح سے نکل گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس پہلے والے کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور بخاری کی روایت کہ ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ ایک عورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور اس نے ایک اور شخص سے نکاح کیا تھا، تو ابھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، تو وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی اس سے طلاق لے لوں اور پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے پہلے شوہر کی طرف جانا اس وقت تک حلال نہ ہوگا جب تک تم اس دوسرے شخص کا اور یہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب